کے اندر ایک قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے جو پتھروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، بلکہ اسے معلوم ہے کہ اسے پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے، اسے پیدا کرنے والا کوئی پالنہار ہے، لیکن وہ پتھروں کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، حاجت روا سمجھ رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ اعلان کر دیا، اے لوگوں، تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ تم کریشن کی عبادت کرو، بلکہ کریٹر کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، آج دنیا کے اندر ایک مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کریشن کی عبادتوں میں مشغول ہے۔ ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ہم جس طریقے سے اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم سے زیادہ وہ محبت کرتے ہیں، لیکن دعویٰ جھوٹ ہے۔ وہ ہم جس طریقے سے قرآن کو پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں اس اللہ کو وہ بھی مانتے ہیں۔ ہم جب مسجدوں میں اذان کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہ بھی پکار رہا ہے، وہ مسجدوں میں جا کر وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسجدوں کے باہر آنے کے بعد ہم کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ غیروں کی عبادتوں میں، کریشن کی عبادتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، غور کرے، جو انسان مر گیا، جو چلنے کے قابل نہ رہا، جو اپنے آپ غسل نہیں کر سکتا، جو انسان قبر تک جا نہیں سکتا، دفن کرنے کے لیے 4 کندھوں کا محتاج بن گیا، قبروں میں دفن کیا گیا، یعنی اس کے اندر ہزاروں لوگ آ کر اسے دفن کیے، کرنے کے بعد وہ اور 2 دن کے بعد دینے والا کیسے بن گیا، وہ خالق کیسے بن گیا، وہ دینے والا، وہ مشکل کشا کیسے بن گیا، وہ حاجت روا کیسے بن گیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے قرآن کو تو پڑھا، لیکن قرآن کو صحیح ڈھنگ سے کبھی پڑھا ہی نہیں، قرآن پر کبھی غور و فکر کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا، محمد رسول اللہ کے ذریعے سے میسج دے دیا، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے جو کریشن کی عبادتوں میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر اعلان کر دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے لوگو، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک و شاجی نہیں ہے، لیکن افسوس ہے وہ مسلمان طبقہ شرکوں میں مبتلا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ عقیدہ لے کر جی رہا ہے کہ یہ دعا پہنچانے والا، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ ایسا ہے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا یہ غلط طریقہ ہے۔ ارے اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ تم محبت کرو تو اپنے نبی سے کرو، اور محبت کرو تو تم اللہ سے کرو، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے وہ محبت نہ کرو جو تم نبی سے نہ کر سکو۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کے اندر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے نبی سے اور اللہ سے کیا کرو، اس کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرو۔ محمد رسول اللہ نے آ کر انسانوں کو یہ پاٹھ بھی پڑھایا، انسانوں کو یہ بتا دیا کہ تم کریشن ہو، تم کریٹر کی عبادت کرو، کریشن کی عبادت میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ جتنے بھی پتھر کو پوجنے والے انسان آج دنیا کے اندر موجود ہے وہ سارے لوگ غلط ہیں۔ آج دیکھیے، آپ کو میں ایک سچا واقعہ سنا رہا ہوں، آپ اس دھرتی میں چلے جائیں جہاں غیر کے لوگ رہتے ہیں، مسلمان قومیں، ہمارے ایک بھائی جو ہمارے پڑوسی رہنے والے کما کر کھانے والا ہے، وہ کام کرنے کے لیے گئے تھے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک مسلمان کو جاہل کہہ رہا ہے، اپنے مسلمان کو کافر سے بھی زیادہ بدترین نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قبر کو سجدہ نہیں کرتا، وہ قبروں پر جا کر یعنی وہ کریشن کی عبادت نہیں کرتا، اس لیے اسے غیروں سے بھی بدترین نظروں میں دیکھا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں عالم علماء بھی قبروں میں جا کر سجدہ کر رہا، دعائیں کر رہا ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو اور اللہ کے رسول نے انسانوں کو یہ پاٹھ بتایا کہ یہ کریشن ہے، تم کریشن کی عبادت نہ کرو، تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، اس لیے دنیا میں بھیجا نہیں گیا ہے کہ تم کریٹر کو چھوڑ کر کریشن کی عبادت کرو۔ دنیا کے اندر ایک ملک ہے امریکہ، اس کے اندر ایک ڈاکٹر گزرا ہے، سائنٹسٹ انسان، ڈاکٹر ولیم نیور۔
وہ ایمبریولوجی کا ماہر تھا، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ پلتا ہے اور 1 سال کا ہوتا ہے تب کیسا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے تب کیسا ہوتا ہے، اس دور کا وہ ماہر تھا۔ لیکن اس کے پاس کسی نے آ کر اسے بتایا کہ یہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں، یہ جو سائنس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چیز قرآن کے اندر بھی موجود ہے، کبھی قرآن کو کھول کر دیکھے۔ اس نے کہا سچ میں قرآن کے اندر بتایا کہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب وہ قرآن کو کھول کر دیکھنے لگا کہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا ہے، انسان کو پیدا کرنے میں نطفہ سے علقہ بنایا، اس طریقے سے پورے اسٹیج قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بھی غور و فکر کرنے لگا کہ اس قرآن کو یعنی بنانے والا کون ہے، اس کتاب کو پیدا کرنے والا، اس لکھنے والا کون ہے، رائٹر کون ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے اس کو بتانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اس کو دیکھنے کے بعد اس پر غور کریں کہ محمد رسول اللہ کا ٹیچر کون ہے، آپ کا اساتذہ کون ہے، استاذ کون ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی استاذ کوئی ٹیچر نہ ملا۔ دیکھا کہ آپ کو پڑھانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو علم دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ ارے انسان نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ کے رسول کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی آپ کو میں نے آپ وہی جانتے ہیں، میں نے جو آپ کو سکھایا، آپ کو بتایا، یعنی آپ کا ٹیچر اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اس پر غور کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کے بعد ڈاکٹر ولیم نیور کہتے ہیں یہ آج سے 1400 سال پہلے سائنس نام کا کوئی چیز تھا ہی نہیں، اور اس ماں کے دور کو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کتاب میں اگر محفوظ ہے، اس کو بنانے والوں کی ذات پاک ہے تو اللہ ہے۔ اسی وقت ڈاکٹر ولیم نیور ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی ضرورت ہے، جب جتنا انسان غور کرے گا، جتنا قرآن پر اور اس زمین و آسمان پر غور کرے گا، اتنا ہی اللہ سے وہ رشتہ جوڑے گا، وہ مضبوط کرے گا، وہ کریشن کی عبادتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ دنیا کے اندر جو عقل مند انسان ہے، دنیا کے اندر جو اچھے انسان ہیں، وہ غور کرتے ہیں کہ دنیا کو بنانے والا کون ہے، دنیا کے سسٹم کو چلانے والا کون ہے۔ آخر تو کوئی ہے جو سسٹم کو چلا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران کے اندر فرمایا، اور اکثر اللہ کے نبی ان دونوں آیتوں کو تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ نے فرمایا یعنی اگر کوئی عقل مند انسان ہے، یعنی اس انسان کے لیے زمین و آسمان و زمین کی پیدائشوں میں، تخلیق میں ان عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، جو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور لیٹ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سسٹم کو چلانے والا کوئی ہے، اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے۔ جو سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، اپنے وقت غائب ہو جاتا ہے، چاند نکلتا ہے اپنے ٹائم پہ نکل جاتا ہے، اپنے ٹائم پہ غائب ہو جاتا ہے، اس سسٹم کو چلانے والا کوئی ہے، کوئی خالق و مالک ہے جو چلا رہا ہے۔ اگر اس چیز کو بتانے والا بھی کوئی ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو انسانوں کو بتایا ہے کہ اے لوگوں، دنیا کو، سنسار کو چلانے والا کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ لیکن یہ جاہل قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، دنیا والے ماننے کے لیے تیار نہیں، محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ ان لوگوں کو کون بتائے کہ سسٹم کو چلانے والا کوئی ہے؟ یہ قوم ہے جو بچھڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لانے والا ہے۔ ارے اللہ کے رسول نے آنے کے بعد انسانوں کو انسانیت کا پاٹھ پڑھایا ہے اور یہ مقام دیا، بتایا کہ انسان الگ الگ ہے، انسانوں کے عقیدہ الگ ہے، انسان جو یعنی مسلمانوں کا مذہب الگ الگ ہے لیکن عقیدے الگ الگ ہیں، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہے، سب ایک ہے۔
چاہے کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم، کسی بھی بستی، کسی بھی گاؤں، کسی بھی دیش میں رہنے والا کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے سب ایک ہے، سب برابر ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب، آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، اللہ کے رسول کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، آپ نے اس جنازے کو دیکھ کر ادب کے لیے، احترام کے لیے، یعنی وہ یہودی کا جنازہ تھا، اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کھڑے ہو جانے کے بعد جب دیکھا صحابہ کرام نے، صحابہ سوال کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی، یا اللہ کے رسول، یہ تو یہودی کا جنازہ تھا، آپ نے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، کیا وہ یہ مسلمان، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ کہ وہ تھا تو یہودی، وہ غیر مذہب تھا مسلمانوں کا دشمن، کیا ان سے اندر روح نہیں تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یہ پاٹ بھی کسی نے بتایا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ انسانوں کو یہ بتانے والا کوئی ہے، کسی کی ذات ہے، ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اور آگے بڑھیے، اس دنیا کے اندر ایک بیماری پائی جاتی تھی، یعنی اونچی جاتی والے نیچی جاتی والے کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کوڑوں سے مارا جاتا تھا، یعنی نچلی جاتی کے جو لوگ تھے، نچلے طبقے کے جو لوگ تھے، ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ جو اونچی جاتی والے خدمت کرنا، یعنی کام کرنا، خدمت کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول نے آنے کے بعد اس دھارنا کو بھی ختم کر دیا، انسانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہے، سب ایک ہے، انسان ہونے کے ناطے سب ایک مذہب پر چلنے والے، ایک راستے سے گزرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے آخری لیکچر میں، آخری خطبہ میں انسانوں کو بتایا، اے لوگو، اے انسانوں، تمہارے باپ ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ایک ہے، اور تم یہ دھارنا رکھتے ہو کہ اونچی جاتی والے، اس کا خاندان تو ایسا ہے، یہ نیچی جاتے والے سے کوڑے سے مارا جائے، اس پر پٹائی کی جائے۔ نہیں نہیں، محمد رسول اللہ نے اس دھارنا کو ختم کر دیا اور اعلان کر دیا، اے دنیا والو، دنیا میں بسنے والے انسانوں، سن لو، تم کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، سب ایک ہے۔ اور اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے، ایک مجمع میں بیٹھ کر، ایک پلیٹ پہ بیٹھ کر کھانا کھانے والے، آپ کے صحابہ جو گزرے ہیں ایک پلیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، چاہے گورے ہو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ روم کے رہنے والے حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں۔ یہ سارے لوگ مل کر کھانا کھا رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرا آقا بلال ہے، اور آقا یعنی میرا آقا بلال ہے، اور آقا ابو بکر نے میرے آقا بلال کو آزاد کیا، یعنی امیہ بن خلف کے ظلم سے کسی نے آزاد کیا تو ابو بکر نے آزاد کیا۔ اگر بلال کو ایک آقا کا درجہ دینے والا کوئی مذہب ہے میرے بھائیوں، تو مذہب اسلام ہے، جس نے انسانوں کو یہ پاٹ پڑھایا، انسانوں کو یہ بتایا کہ انسان ایک ہو، ذات پات مت دیکھو، انسان ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے ذریعے سے قرآن کے اندر یہ میسج دیا کہ انسانوں ایک ہو، تم بچ جاؤ، تم فرقے پرستی کرو، تمہیں مارا جائے، تمہارے ساتھ یعنی غلط حرکتیں کی جائیں الگ بات ہے، لیکن تم سب ایک ہو، ایک ماتا پتا کی سنتان ہو، تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، اور تمہارا رب بھی ایک ہے، تم ایک گھر سے آنے والے ہو، تم سب ایک ہو، فرقوں میں ٹولے ٹولے میں مت بٹو، یعنی کسی کو غیر نظروں سے نہ دیکھو۔ اور اس پر میں یہ بھی بتا دوں، آج ہمارے اس دیش کے اندر جو دھارنا پایا جاتا ہے اور جو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو نکال دیا جائے، کبھی کبھی تو اتنا بھی بول دیتے ہیں اس دیش میں ان لوگوں کا کوئی حق نہیں، اس لیے کہ وہ مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے اس مذہب نے، اسلام نے یہ پیغام دیا، یہ بتایا کہ سارے انسان ایک ہے، سارے ایک ہونے والے،
سب ایک پلیٹ پر کھانے والے انسان ہیں، ایک جگہ پر بیٹھنے والے انسان ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا میسیج دیا؟ یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا اے لوگو، اے انسانوں، تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو، تمہارے ماں باپ ایک ہے، تم ایک ماتا پتا کی سنتان ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہارے قبیلے الگ الگ ہیں، تمہارے خاندان الگ الگ ہیں، یعنی تمہاری برادریاں الگ الگ ہیں۔ لتعارفوا، یہ تو انٹروڈکشن کے لیے ہے، یہ تو تعارف کے لیے ہے، لیکن اللہ کے وہاں انہی لوگوں کا مقام بلند ہے جس کے پاس جتنا تقوی ہوگا، جتنا اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، وہ لوگ اونچے مقام پر رہنے والا ہے۔ یعنی قرآن کے اندر بھی اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ انسانوں کو پاٹ پڑھایا، انسانوں کو یہ پیغام دیا، لوگوں تم ایک ہو، ایک کا پیغام دو۔ آج دیش کے اندر کچھ بھی ہوں، دنیا کے اندر کچھ بھی ہوں، مارے جائیں، کاٹے جائیں اسلام کے نام پر، ٹوپی اور داڑھی والوں کو مارے جائیں، یہ الگ بات ہے، لیکن اسلام نے یہ پیغام نہیں دیا کہ کسی پر تم انگلی اٹھاؤ۔ ارے اللہ کے رسول جب جہاد کے لیے صحابہ اکرام کو بھیجتے تھے تو اللہ کے نبی حکم دیا کرتے تھے کہ تم جہاد کے لیے تو جا رہے ہو، لیکن اس بات پر کبھی غور کرنا، نہ کسی بوڑھے کمزور کو مارنا، نہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھانا، نہ کسی عورت پر تلوار چلانا، نہیں تم ان کاموں سے باز رہنا، دور رہنا۔ یہ اسلام نے پیغام دیا دنیا والوں کو، ایسا نہیں کرنا، نہ کسی بوڑھے کو قتل کرنا، نہ کسی بچے پر ہاتھ اٹھانا، عورتوں کو کمزور سمجھ کر پکڑ کر نہ لانا، اس کو قتل نہ کرنا، یہ اسلام نے پیغام دیا۔ لیکن آج اسلام کے ماننے والوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو مارا جا رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے ان لوگوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ اسلام نے یہ انسانیت محمد رسول اللہ کے ذریعے سے بتایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتایا۔ اور آگے بڑھیے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن غیروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ غیروں کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے تھے، اس پر غور کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، لیکن غیروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا؟ غور کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے لگے۔ ایک آدمی کھڑا اسے بھی بتا رہے ہیں، دو آدمی کھڑے ہیں اسے بھی بتا رہے ہیں، لوگوں کا مجمع اسے بھی بتا رہے ہیں، وہاں پر بھی جا کر بتا رہے ہیں، لیکن کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخرکار اللہ کے رسول نے سوچا کہ چلو میں یہاں سے نکل کر طائف کا سفر کرتا ہوں، طائف کے ماننے والے ایمان لائے، طائف کے ماننے والے اسلام قبول کرے۔ اب چیک کریں گوگل ایپ سے، یعنی مکہ سے طائف 100 کلومیٹر ہے۔ اللہ کے رسول نے اس زمانے میں پتھریلے زمین پر پیدل چل کر سفر کرتے ہیں، اور طائف پہنچنے کے بعد طائف کے سرداروں کے پاس جاتے ہیں اور طائف والوں سے کہتے ہیں، اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، کتابوں اللہ پر، رسول پر۔ ان ظالموں نے، درندوں نے کہا کہ تم رسول ہو، اللہ نے تمہیں رسول بنایا، اللہ نے تمہیں نبی بنایا، ارے ہم طائف جیسے شہروں میں رہتے ہیں، ہمیں نبی نہ بنا کر تمہیں نبی بنایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ان درندوں نے، یہ بڑے لوگ ہیں، چودھری لوگ ہیں، نبی کو جھٹلا دیا۔ آپ نے سوچا یہ تو بڑے لوگ ہیں، پیسہ والا ہے، ان لوگوں نے جھٹلا دیا، کوئی بات نہیں۔ آپ نچلے طبقے کے لوگوں کے پاس، غریبوں کے پاس پہنچتے ہیں، غریبوں کے پاس جانے کے بعد غریبوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن ان غریبوں نے، ان طائف کے پتھر دل انسانوں نے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ اللہ کے رسول ایک ہفتے تک طائف کی سرزمین پر رہے، لیکن ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا، نبی اسلام قبول نہیں کیا، نبی پر ایمان نہیں لایا۔ آپ نے سوچا کہ ایک بھی بندہ ایمان نہیں لایا، کیا کیا جائے؟ آپ نکلنے کے بارے میں سوچا۔
جب آپ طائف سے نکل رہے ہیں تو وہاں کے سرداروں نے، وہاں کے جو چودھریوں نے، وہ گنڈے اور کرمنل قسم کے لوگوں کو یعنی موالیوں کو خریدا، اور خریدنے کے بعد حکم دیا کہ نبی پر پتھر برساؤ، نبی کو مارو۔ اور ان طائف والوں نے، ان طائف کے اس سرزمین پر وہ گنڈے موالیوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ آپ کے ساتھ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، کسی طرح بچ کر یعنی طائف سے باہر نکلتے ہیں، 3 کلومیٹر دور ایک کھجور کے باغ میں پہنچتے ہیں، اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ آپ نے مجھے کن قوم کے حوالے کر دیے، کن لوگوں کے حوالے کر دیے، یہ تو جان لینے پہ اتر آیا ہے۔ اللہ کے رسول کیا دیکھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، محمد اگر آپ ایک حکم کریں تو پہاڑ کے 2 فرشتے ہیں، ان طائف والوں کو تو پہاڑیوں کے بیچ میں کچل ڈالیں۔ ارے ابھی جس نے نبی پر پتھر برسائے، نبی کا سر پھوڑا، خون جوتے میں جم گئے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں نبی نے کیا کہا؟ نہیں نہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو، مجھے امید ہے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ لوگ اسلام قبول نہیں کیا، تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں، ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ ابھی پتھر برسائے گئے، ابھی نبی کو مارا گیا، ابھی نبی کو پریشان کیا گیا، اتنے رحم دل کے انسان ہیں، اتنے رحم دل کا مالک تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو معاف کر کے چھوڑ دیا، جاؤ ان طائف والوں کو چھوڑ دو اپنے حال پر۔ یہ تھے اللہ کے رسول، جو غیروں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول اچھا سلوک کرتے تھے۔ اور آگے بڑھی اللہ کے نبی نے یعنی جس زمین پر، مکہ کے سرزمین پر اللہ کے رسول اسلام پھیلاتے ہیں اور اسلام لوگوں نے قبول بھی کر لیا، لیکن کچھ درندوں نے نبی پر پتھر برسانا شروع کیا، نبی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، نبی کو مارنے لگا، نبی کو پریشان کرنے لگا۔ غور کرے اللہ کے رسول کو پریشان کر رہا ہے، مکہ کی سرزمین پر مکہ کے لوگ اللہ کے رسول کو پریشان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول ایک دن نماز پڑھ رہے، آپ پر اونٹنے کی اوجھڑی لا کر رکھ دی گئی، آپ سر اٹھا نہیں پا رہے، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی دوڑی آتی ہے اور اونٹنے کی اوجھڑی ہٹاتے ہیں، اور وہ ہٹانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ہٹا نہیں پاتی ہے، پھر وہ رونے لگتی ہے۔ حضرت ابو بکر باہر آتے ہیں اور اونٹنے کی اوجھڑی کو ہٹاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سر اٹھاتے ہیں، اس قدر آپ پر ظلم کیا گیا، اس کے بعد بھی مکہ کے ظالموں کو برداشت نہ ہوا، ارے آپ کے خاندان والوں کو قید کر دیا، یعنی لاک ڈاؤن کر دیا، بند کر دیا آپ کے خاندان والوں کو، اور یہ اعلان کر دیا کہ محمد رسول اللہ کے ماننے والوں سے نہ کوئی بات چیت کرے گا، نہ کوئی لین دین کرے گا، نہ اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی بیاہ کروائیں گے، نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے روک دیا، یعنی اللہ کے رسول کے خلاف ان ظالموں نے روک دیا۔ آج تو ہمارے پاس 1 سال کے لیے لاک ڈاؤن تھا، چیزیں مل رہی تھی، پھر بھی ہم لوگ پریشان تھے۔ اللہ کے رسول 3 سالوں کا لاک ڈاؤن برداشت کیے، پھر بھی آپ نے صبر کیا، اور آگے بڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے کہ آپ کو اسلام سے کیسے روکا جائے، اور دارالندوہ میں لوگ پہنچے، دارالندوہ میں سارے مشرکین پہنچتے ہیں، سارے مشرکین کے جو سردار تھے وہاں پہنچتے، اور آ کر سارے لوگوں سے کہتے، لوگوں کیا کیا جائے، اس اسلام کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، ذرا بتاؤ۔ ایک نے رائے دی کہ محمد رسول اللہ کو ملک سے باہر کر دیا جائے، ملک میں نہ رکھا جائے، کہا نہیں ایسا نہیں کیا جائے گا۔ کسی نے رائے دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، اس نے بھی لوگوں نے انکار کر دیا۔ آخرکار ابو جہل نے کہا کہ محمد رسول اللہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے، یعنی قتل کر دیا جائے۔ یہ پلاننگ کر رہے ہیں دارالندوہ میں، اور اس دارالندوہ میں ابلیس بھی بیٹھا تھا، نجدی بوڑھے کے شکل میں۔ وہ ابلیس کھڑا ہو کر کہتا ہے، اس نوجوان نے جو بات کہی یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے، درست ہے، اس نے جو بات بتائی یہ بالکل درست ہے، ہاں محمد رسول اللہ کو قتل کر دیا جائے، کام تمام ہو جائے گا، نہ کوئی دین بتانے والا ہوگا نہ روکنے والا ہوگا۔ ادھر یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے، خالق و مالک ہے، یہ اس پلاننگ کے بارے میں محمد رسول اللہ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔
لیکن ابو جہل نے کہا کہ قتل کس طرح کیا جائے، ہر قبیلے سے ایک ہٹے گھٹے نوجوان کو چن لیا جائے اور سارے لوگ مل کر، سارے قبیلے کے نوجوان مل کر محمد رسول اللہ پر حملہ کیا جائے، اور اس طرح محمد رسول اللہ کا کام تمام ہو جائے گا۔ محمد رسول اللہ کا کام تمام ہونے کے بعد نہ نبی نہ بدلہ لے سکتا ہے، کس کے پاس جائے گا؟ نبی بدلہ نہیں لے سکتا ہے۔ اس پلاننگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو گھیرا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور ہی کچھ اور تھا۔ آپ نکل کر چلے جاتے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کچھ چند آیتیں۔ اس پلاننگ کے بعد بھی اور آپ کے صحابہ کرام پر ظلم کرنے کے بعد بھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکے سے پکڑا اور بوٹی بوٹی کیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بات مانگی ان لوگوں نے کہ تم محمد کو انکار کر دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب نے کہا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں انکار کر دوں۔ کاٹ دیا گئے، کاٹے گئے، بوٹی بوٹی کر دیے گئے، لیکن کہا اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان گزرا ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں، اے لوگوں، اے دنیا والوں، آ جاؤ محمد رسول اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ لیکن ان ظالموں نے ایمان تو نہیں لائے۔ نبی حضرت ابوبکر پر جوتے برسائے گئے، حضرت ابوبکر کو اس طریقے سے مارا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ قبیلے والے آتے ہیں اور آ کر اٹھاتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ لوگوں سنو، اگر ابو بکر کو کچھ ہو جائے تو ایک ایک کر کے پکڑ پکڑ کر تم لوگوں کو ماروں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان لوگوں نے کہا، اس طرح ظلم کیا گیا۔ حضرت صاحب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے کے بارے میں سوچنے کے پلاننگ کی، کافروں نے مشرکینوں نے آ کر حضرت صاحب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا۔ سوال زندگی بھر کی کمائی کا ہے، ایک انسان زندگی بھر کمایا، اگر کوئی چھن لے تو کیا درد پیدا ہوتا ہے۔ لیکن صاحب رومی سے کہا، دیکھو تم نبی کے ساتھ جانا چاہتے ہو، نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ایک شرط اگر تم یعنی شرط کے مطابق جاؤ گے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ صاحب رومی کہتے کیا بات ہے بتاؤ۔ مکہ کے مشرکین کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے مکہ میں رہ کر جو مال کمایا ہے وہ چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ حضرت صاحب رومی کہتے ٹھیک ہے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی زندگی بھر کی کمائی مکہ والوں کو دے دیا۔ اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی جب مکہ فتح ہوا، نبی کو مارا گیا، نبی کے صحابہ کرام پر ظلم کیا گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد سارے مشرکین مکہ سامنے نبی کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے، یعنی 10,000 کا لشکر لے کر نبی یعنی کافروں کے سامنے کھڑے۔ اگر نبی ایک حکم کرتے ہیں سارے لوگوں کو بوٹی بوٹی کر دیں گے، لیکن نبی نے کیا پیغام دیا؟ نبی نے کیا انسانوں کو انسانیت سکھایا؟ نبی نے کیا انسانوں کا پیغمبر بن کر لوگوں کو بتایا، اے لوگوں آج کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج بدلے کا دن نہیں ہے، جاؤ جاؤ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، جاؤ۔ سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ یہ تھے محمد رسول اللہ اور آپ کی ذات، آپ کی شریعت، آپ کے دین اسلام جو انسانوں کو یہ پیغام دیا۔